اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، آج ہمیں ایک ایسی مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے جو پچھلے 30 برس سے تقریباً 30 برس سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں. آپ استاد ہیں، آپ کالم نویس ہیں، صحافی ہیں، شاعر ہیں اور آج کل گورنمنٹ کالج گلبرگ میں میڈیا اسٹڈیز کے ہیڈ ہیں. اور اس کے علاوہ مرنجا مرنج اور باغ و بہار شخصیت ہیں ہمارے بھائی، ہمارے دوست توفیق بٹ صاحب. ویلکم ٹو دا شو بٹ صاحب. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جی نامور صحافی اطہرا صاحب. بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی. اور نون لیگ کے کارکن میں بھی ہمیں جوائن کیا آج. شیر ایک کری فیر بٹ صاحب آ جاؤ دوبارہ واپس. کچھ نہیں پیا عمران خان دے وچ بدید آدمی جے. یہ تو ہوگی نا تہاڈی گل، تسی اپنا شو شروع کرو. اچھا بٹ صاحب، اس حوالے سے تو آپ سے بہت ساری باتیں ہونی ہیں، مگر ذرا اس کو اگلے مرحلے میں کریں گے. وہ ایک زمانے میں مینگو پارٹیز ہوا کرتی تھی، آپ تو بہت ہی کہ کثرت سے اس کا انعقاد کیا کرتے تھے اور اس میں جناب احمد عظیم قاسمی صاحب بھی ہوتے تھے، بانو آپا بھی ہوتی تھیں، اشفاق صاحب بھی ہوتے تھے، منیر صاحب بھی ہوتے تھے، امجد صاحب، عطا صاحب اور کون نہیں ہوا کرتا تھا. ہم بشرا رحمان صاحب، یس بشرا مختار آپا، مسعود صاحب، مختار مسعود صاحب ہوا کرتے اور تھے. یہ سارے لوگ. ایون ایک دفعہ مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی گھر آئے، تشریف لائے تھے. یہ مینگو پارٹی. یس. اے شہراں نوں امب زیادہ پسند ہوندے نے جی. میٹھے لوگ ہوندے نے نا. پر صاحب اج سببی ملاقات ہوئی گئی ہے. میرا تہاڈے نال بڑا پرانا گلا ہے. اگو ہوا بھی تو کرو. وہاں کرو گے تو میں اپنی اگلی گل دساں گا. وہ ایک گلا ہے وے کہ تم سارے نو اچھا ہن رکن گے نہیں. وہ مینگو پارٹی تو سب نو بلاندے سو. منظور اثر ادھر ادھر پھردا رہے تو نظر کیوں نہیں آتا سی کہ گل کی ہے؟ منظور تے مینوں اپنے نکاح تے بھی یاد سی، میں 3 دفعہ کیا مینوں منظور ہے منظور ہے منظور ہے. اس طرح سے بڑھ سب کالم نگار نے ماشاءاللہ چنگا بڑا کام کرنے نے. بٹ صاحب وہ جو ادب کا دور تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ دور دور تک نہیں ہے یا یہ ہے کہ کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ ادب کا دور تھا، یہ بے ادبی کا دور ہے. اس لیے وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آتے جو ادب کرنے والے لوگ تھے. میں اکثر جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں جس کو ہم نے یہ تبدیلی کو اتنے سالوں سے برداشت کرتے آ رہے ہیں، اور جو پرانا ہمارا زمانہ تھا، کتاب کا زمانہ، ادب کا زمانہ، اور وہ پارٹی ہاؤس کا زمانہ، چائنیز لنچ ہوم کا زمانہ. سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے بٹ صاحب. جب میں سرگودا شہر سے اس شہر میں آیا لاہور میں 95 94 96 کے زمانے میں، تو مال روڈ پہ بے شمار ریسٹورنٹس تھے. کوئی ریسٹورنٹ ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی ہوٹل ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں شام کو کوئی ادبی تقریب نہ ہو رہی. انہاں نوں ادھار مل جاندا سی نا. بالکل. فیضان ہوٹل ہوتا تھا اور بہت ساری وہ ہوتی تھیں، اور رشتوں کی قدر ہوتی تھی، بزرگوں کا لحاظ ہوتا تھا، ادب ہوتا تھا. یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یار یہ ہمیں کیا نیا پاکستان چاہیے تھا یا ہمیں اپنا پرانا پاکستان واپس چاہیے تھا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں نیا پاکستان نہیں، ہمیں اپنا وہ پرانا پاکستان واپس چاہیے جس میں اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ہر طرف ہمیں دکھائی دیتی تھی، جو اب کہیں دکھائی نہیں دیتی. بٹ صاحب پتھر چٹ کے واپس آئے تھے. جب نئے پاکستان کی بات ہوتی ہے تو خاص طور پہ یہ ایک پارٹی کے نعرے کے حوالے سے بات ہوتی ہے. آپ اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں یا جو وقت نے تبدیلی کی ہے آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ تبدیلی کے نعرے کی آڑ میں جو طوفان بدتمیزی اس معاشرے میں برپا ہوا پچھلے 4 برسوں سے، وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے بھی ہے. تو یہ دونوں تناظر میں ہم دیکھیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے عہدہ، وہ کوئی پرائم منسٹر ہو، گورنر ہو، وہ کوئی چیف منسٹر ہو. ایک ہوتا ہے لیڈر. جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ قوم کی، عوام کی، لوگوں کی تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ پہلے جتنے بھی لوگ رہے ہیں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں یا چیف منسٹر رہے ہیں یا گورنر رہے ہیں یا صدر رہے ہیں، ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ جو تبدیلی کا نعرہ جس شخص نے بلند کیا، یہ صرف پرائم منسٹر نہیں ہوگا، یہ لیڈر ہوگا. یہ اپنی قوم کی، لوگوں کی تربیت کرے گا اور انہیں خاص طور پہ انتظامی معاملات تو اس کا فرض ہے کہ وہ ان کو درست کرتا، لیکن خاص طور پہ جو لوگوں کی، عوام کی جو اخلاقی حالت بگڑی ہوئی ہے
اس کو سدھارنے میں بھی وہ ایک اہم کردار ادا کرے گا جو بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. ਹੁਣ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. اچھا نہیں بٹ صاحب میری خان صاحب سے جتنی ملاقاتیں رہیں ان میں سے کم خیال میں 60% ملاقاتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں, آپ کی موجودگی میں رہیں. آپ کی تو بے پناہ یعنی کہ جن لوگوں کی بہت زیادہ قربت تھی, زمان پارک میں شامیں گزرتی تھی, بہت سپورٹ کرتے تھے آپ. ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ. یہ روز رکھے تیرے سے سلسلے. اور یقین کرو بٹ صاحب نے کیا خوبصورت گل کیتی ہے کہ وہ جڑیاں امیداں سن پش پش ہو گئی نے. اچھا شاہ جی اسی مارا کھادیاں نے پاکستان سے. بٹ صاحب یقین کرو اے دیکھو تجھے نشان دامدہ نو. مگر تبدیلی کے حوالے سے تو کوئی مار نہیں کھائی آپ. مار کھا رکھا کہ میرے پیچھے سوٹے تبدیلی بنی ہے. تو پاکستان بنے ہیں ساڑھے نال انجی ہوتی آ رہی ہے. امید آس وہ ٹھیک کرے گا, وہ ٹھیک کرے گا, وہ ٹھیک کرے گا. اخیر توڑتے آس ہی تسی ٹھیک کرو گے, تسی پینٹ کوٹ پا آئے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہوتا نا کہ بھئی آپ دور سے دیکھتے ہیں, کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھئی یہ لیڈر, اس کی باتیں جو ہیں یہ اچھی ہیں, اور باتوں پر یقین کرتے ہوئے آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ ایسے لیڈر کو جب اسے کبھی اقتدار نہ ملا ہو. تو آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے. آپ تو صبح شام ساتھ گزارتے تھے, میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, مگر بہت وقت آپ ساتھ گزارتے تھے. اب آپ 24 گھنٹے بنی کالا رہتے سن, روٹی پنڈی آ کے کھاتے سن. اس وقت آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ جس اخلاقیات کی آپ بات کر رہے ہیں معاملہ اس کے الٹ ہو جائے گا, جیسے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے ہمارے ساتھ, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بیرون ملک بھی سفر کیے, پاکستان میں بھی بہت سفر کیا, اپنا ٹکٹ لے تو گئے. وہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو پہلے بات آپ نے کہی نا کہ روٹی جا کے آپ ادھر سے کھاتے تھے, روٹی تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. وہ اگر یہ دعویٰ کرے گا کہ خان صاحب نے مجھے کبھی زندگی میں کھانا کھلایا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا شخص کوئی نہیں ہو سکتا. ایسے تو نہ تھی تبدیلی. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ خان صاحب نے مجھ سے کھانا کھایا ہے تو اس سے بڑا کوئی سچا آدمی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ کے گھر کئی مرتبہ خان صاحب میرے گھر کا کھانا انہیں بہت پسند تھا, اور کئی بار آپ بھی آئے. یہ بھول گیا میں نے اس کو ایک نہیں 2 کپ چائے کے پلائے ہوئے, ساتھ میں پرنس بسکٹ کھلایا ہوا میں نے اس کو. یہ بھول گیا وہ ٹائم. وہ ہم لوگ یوں کھول کے پہلے چاکلیٹ چاٹا کرتے تھے, پھر ڈپ کرتے تھے, پھر کھاتے تھے. وہ بڑا ایک زبردست ٹائم تھا, تم وہ بھول گیا ہو. تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ ہمیں بہت ہی سچی باتیں لگتی تھی. اچھا. اور وہ میں ایک بار, بلکہ میں آپ کو ایک کہ انہوں نے جب پہلی بار یہ کہا نا کہ 100 دنوں میں ہم اس سسٹم کو تبدیل کر دیں گے, تو میں نے ان سے گلہ کیا. میں نے کہا جی یہ 70 سال کا جو خراب سسٹم ہے, یہ جو ایک غلیظ نظام ہے, کرمنل اور کرپٹ سسٹم ہمارا, اس کو تو آپ شاید ٹھیک کرتے ہوئے آپ کو بہت عرصہ لگے گا. 3-4 ٹرنیور تو آپ کے جو پولیٹیکل ٹرنیور ہیں وہ آپ کے ہوں گے. تو یہ آپ 100 دنوں والی بات جو ہے یہ نہ کیا, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. پھر لوگ آپ سے اس کا بھی حساب لیں گے کہ 100 دنوں میں آپ نے کیا کیا. تو انہوں نے بڑے غصے سے مجھے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو, لیڈر ایماندار ہو, پرائم منسٹر ایماندار ہو, 100 دن تو میں بہت زیادہ دے رہا ہوں, یہ تو 100 گھنٹوں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. اور اب وہ اتنے دعوے سے یہ بات کرتے تھے, اور ایسی بے شمار باتیں وہ اتنے دعووں سے کرتے تھے کہ جب تک وہ اقتدار میں نہ آتے اور اپنی نااہلی نہ دکھاتے, ہمیں تو اس وقت یہی لگتا تھا کہ یہ جب آئیں گے اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. ہمیں تو پورا یقین تھا ان پہ. خان صاحب بڑا بولے نے بٹ صاحب نو, اور سارا جو مکان تو بعد انہوں نے کہا آج تم سزا ملے گی, آج کھانا پھر میں توڑے لوں گا اور دیسی ککڑی کھاؤں گا. تم سے یہ امید نہیں تھی توفیق. ارے خان صاحب گیسٹ ہیں میرے, وہ مہمان ہیں, آپ کسی وقت تو کسی سے تو آپ جناب سے گفتگو کر لیا. تمہارا گیسٹ ہوگا, میرا جگر ہے, میں کر سکتا ہوں اس طرح بات. توفیق یہ تم نے کیا باتیں کیا, تھوڑا سا بھی لحاظ نہیں ہے دوستی کا. ایڈے پٹاخے مارنے ہیں بھی پاوے کھا گیا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا توفیق کہ تم پٹواری ہو جاؤ گے. ہم نے بھی کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ آپ پرائم منسٹر کی بجائے قانون گو ہو جائیں گے. یار بھائی واہ واہ کیا جملہ دیتا ہے بٹ صاحب. میں آج ہی اپنے شگرد کروں قانون گو ایسے ہوتا کہ اے پٹواری تو تھلے ہوں گا. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں قانون کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نائب تحصیلدار یا تحصیلدار ہو جائیں. مطلب جتنی مشکل اردو تم بولتے ہو, تم وسیشہ کو پیچھے چھوڑ گئے. بٹ صاحب اپنا ہاتھ دیو من,
صحافی ہے نا, 1 منٹ جاتے یہ بھی تھوڑے ملک کی شان تالی ہونی چاہیے. سیاستدان ہوتا ہے 4 منٹ سوچتا. بٹ صاحب بڑی مہربانی اج تسی مجھے شگرد کر لو پلیز. اور یقین کرو تسی بڑے لکی ہو, میں تے شگرد ہونا سے بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے یا وہ نہیں منے یا میں نہیں منیا. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੇ. ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਰ ਲਓ. ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. मेरे दोस्तों के ऐसी बात तुम कैसे कह सकते हो? हाँ साहब, मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी है कि आपका भी कोई दोस्त है. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਦੇ. तू मेरा जिगर नहीं है. मैं आपका वो जिगर हूँ जो खराब है. ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਕਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦੇਣਾ. तौफीक एक बात बताओ, ये तुम जुगते कैसे मार रहे? पहले नहीं मारते थे तुम वैसे. आपके बड़े महबूब हुआ करते थे जिनको आप मुल्क से बाहर ले जाते थे शौकत खानम की फंड रेजिंग के लिए, दिलदार परवेज भट्टी साहब. तो मैं उनकी बहुत साल जो है वो उनके साथ रहा हूँ, हमने एक ही कॉलेज में पढ़ाया है. आप तो उन्हें भूल गए हुए हैं, मैं अभी तक नहीं उन्हें भूला. तो ये उसका नतीजा है कि मैं कुछ बोल लेता हूँ. Just he was good. मगर मैंने उनको कई मर्तबा बड़ी चौकस जुगते याद करवाई थी. ਇਹ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਮੋਟਾ ਪੁੱਠਾ ਫੜਾਤਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਕੋ ਕਹਤੇ ਤਬਦੀਲੀ. ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. इतने बार मैं सोचोगे, मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था. और मैं तेरा की बिगाड़े तौफीक भट्ट, मैं तेरी मज खो लिया. नहीं नहीं, तुसी मेरी मज नहीं खोई, तुसी मेरा कट्टा चो लिया. नाज़रीन, किस सियासतदान ने भट्ट साहब को लिफाफे में रखकर लाख रुपए भेजा था? उस लाख रुपए का भट्ट साहब ने क्या किया, ये भी आज आपको बताएंगे. कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. आप देख रहे हैं जबरदस्त. वेलकम बैक नाज़रीन. जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद. लेकिन भट्ट साहब, वैसे ये सवाल तो पैदा होता है ना, इस कदर दोस्ती, इस कदर गुर्बत, और फिर उसके बाद सलीम साफ़ी साहब ने जिन लोगों को इंटरव्यू किया, अब तक हैरत है कि उन्होंने आपको क्यों नहीं इंटरव्यू किया, जो पहले साथ थे और फिर बाद में उतनी ही शिद्दत से अब मुखालफत करते हैं. ऐसा भी क्या हो गया? एक आलम जो है वो आज भी इमरान खान साहब पे जान देता है और उन्हें आज भी इमरान से उम्मीद है. देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने उन्हें जितना करीब से देखा है ना, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ. हमें उनसे उम्मीदें थी कि बहैसियत वज़ीर आज़म वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे. ख़ास तौर पे 3 शोबों में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे जिसमें मैं ये समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई मदाखलत किसी और तरफ से हो ही नहीं सकती. मसलन आपको कोई नहीं रोकता कि आप एजुकेशन सिस्टम अपना ठीक करें, आपको कोई नहीं रोकता कि आप अपना हेल्थ सिस्टम ठीक करें, आपको कोई नहीं रोकता कि आप अपना जस्टिस सिस्टम ठीक करें, थाने कचहरियों की हालत ठीक करें. और मैंने खान साहब से ये कहा था, ये गुजारिश की थी कि आप प्राइम मिनिस्टर ना बने, आप इन 3 महकमों के वज़ीर बने और पूरा फोकस करें इस पे. और अगर आप 10% भी इन 3 महकमों में तब्दीली ले आए, मुस्बत तब्दीली ले आए, तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल वो दुरुस्त. हेल्थ, एजुकेशन और इंसाफ. शुरू में नज़र तो आता था वो नासिर दुरानी साहब को भी यहाँ लेके आए थे, मगर फिर क्या उसका नतीजा हुआ, क्यों उस पर अमल नहीं हो सका? अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है. नासिर दुरानी साहब के साथ मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ था. उन्होंने बताया, मतलब वो पोस्टर बॉय थे. हाँ, पहले देखिए PTI वो ये पुलिस का निज़ाम जो है, और अगर वो नासिर दुरानी साहब पर एतमाद करते तो जैसी तब्दीली वो इस निज़ाम में, पुलिस में, KPK में लेके आए थे, और उस वजह से खान साहब को KPK में वोट मिले. खान साहब खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमने वहाँ पे नासिर दुरानी साहब की सरपरस्ती में जो पुलिस इस्लाहात की, उसकी वजह से भी हमें लोगों ने बहुत ज़्यादा KPK में वोट दिए. तो भट्ट साहब, ये सवाल पैदा, एक आदमी ने KPK में अगर डिलीवर किया, पुलिस इस्लाहात की और उसमें गैर ज़रूरी सियासी मुदाखलत से इज्तनाब किया, तो वफाक में या पंजाब में क्यों नहीं हो सका? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਤਾਂ. क्या किसी ने रोका या खुद नहीं किया? पंजाब में चूँकि एक ज़हनी तौर पे वो इंतकामी सियासत की तरफ उनका रुझान आ गया, जब पंजाब में उनका इक़्तिदार आया,
تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جو شریف برادران ہیں. تو انہوں نے وہ جو پولیس کے ساتھ یہ کرتے رہے شریف برادران کرتے رہے, تو انہوں نے بھی سوچا کہ شاید یہی کروں گا, پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے, ایم پی ایم این ایس کے کہنے پہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوگی. ناصر درانی صاحب کا وہ مزاج نہیں تھا, وہ نہیں کر سکے. وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ پنجاب میں پولیس کا کلچر بالکل مختلف ہے, پنجاب میں لوگوں کے رویے بالکل مختلف ہیں, کے پی کے میں بالکل مختلف ہے. وہ چونکہ خود پٹھان تھے ناصر خان درانی, تو انہوں نے کے پی کے میں وہ کیا. پنجاب میں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا, یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی کہ انہوں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ پنجاب میں شاید ویسی اصلاحات نہیں کر سکوں گا جیسی میں نے کے پی کے میں کی. لیکن خان صاحب نے انسسٹ کیا, ضد کی, اور اس جب انسسٹ کیا, ضد کی, تو اس سے تو لگتا ہے نا کہ ایک آدمی دیانتداری سے یہ خواہش رکھتا تھا کہ بھئی تبدیلی آئے. خواہش کا کیا ہے, خواہش تو آپ کوئی بھی پال سکتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے اس خواہش کو آپ اس کی تکمیل کیسے کرتے ہیں, آپ کا عمل کیا ہے. وہ عمل ظاہر کرتا ہے نا کہ آپ اپنی خواہش میں نیک نیت تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے, لیکن ناصر درانی صاحب کا لانا یہاں عمل نہیں تھا. عمل نہیں تھا, صرف خواہش تھی, لوگوں کو دکھانا تھا اچھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں. لیکن کیا ہوا, ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تو انہوں نے جو ناصر درانی ایک بہت اچھے آئی جی کو لے کے آئے تھے, تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا, اور وہ اپنی مرضی سے آئی جی کو لے کے آئے, اور پھر وہی سلسلہ سیاسی سفارشوں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر, یہ وہ جو اب تک جاری ہے, اب تک ختم نہیں ہو سکا ہے. توفیق کٹی میں نہیں کھیل رہا. کون, نہ آپ کھیڈن رہے ہو نہ کسی نے کھیڈن دین رہے ہو. اچھا, وہ ذکر ہو رہا تھا منیر صاحب کا, ان دعوتوں کا, وہ کوئی یادیں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, منیر صاحب کی, قاسمی صاحب کی, ایک تے دو کی, یا جو یاداں میرے نال میں تانوں دکھا دیاں یاداں, آپ بھی شیئر کیجیے گا. میرے تے پیچھے یاداں چھپیاں نے. نہیں, مگر ان لوگوں کا تو تشدد سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں تھا. نہیں, انہاں واسطے میں ڈنڈے کھاتے ہیں. ان لوگوں کا محبت سے ہاں, واسطہ, ان لوگوں کا محبت تشدد سے کوئی واسطہ. تو شاید محبت دے نشان بخانا چاہ رہے ہوئے. محبت دے نشان نہیں ہوندے, محبت دیاں نشانیاں ہوندیاں. بٹ صاحب جملے دی تہ لگ جاندے نے. منیر رائی صاحب سبحان اللہ, جدوں میں دیکھنا ہونا سا وہ مینوں ویکھدے ہوندے سن, پر ادھر ویکھنا سانوں کو ویکھدے نہیں رہا. انج کر کے انہوں نے اپنے کلام مینوں دھانے آشش کر جانا. اپنا قاسمی صاحب, منو بھائی, کیا لوگ, اور وچ تسی بھی چھیٹ کے جے پھر رہندے سو. میں تو سارا یاد ہے, تسی تنگ پہنچے لی پیٹ باندھے ہوندے سو. منیر صاحب نے تو اپنا کلام گلاس وچ پایا ہوندا سی. کوئی جو یاد آتا ہو. دلدار پرویز بھٹی صاحب بہت یاد آتے ہیں. 1994 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور ان کی ہر برسی پہ میں نے ان کے بارے میں کالم لکھے. پھر میرے ساتھ ان کا جو وقت گزرا وہ بہت خوبصورت یادیں تھیں. تو دلداریاں کے عنوان سے میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, جس میں ان کے ساتھ جو ٹائم ہمارا بڑا خوبصورت گزرا. شاعر جدوں ناراض ہوندے سن ایک دوجے کولوں تے بڑی محبت نال گلا کردے ہوندے سن. ایک مصرع سنا کے دوجا سنانا ہی نہیں. شاعر پریشان ہو کے بیٹھ رہا, او من جا سنا دے, سنا دے ہوئے. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا بٹ صاحب, آپ نے لکھ ہی دیا کہ جی زرداری صاحب نے پیسے بھیجے تھے, لاکھ روپے بھیجے سی. میں نے تو وہ لوگ جو لے کے آئے تھے ان کے نام بھی لکھے تھے. ان میں آج ایک نیوز چینل کے مالک ہیں, اور میں اب تو چونکہ ان کا نام لکھ چکا ہوں, بار بار میں ان کا نام کیا. تو اس وقت یہ آئے تھے میرے پاس, اور انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا, اور میں نے کہا جی یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ زرداری کا پہلا سلام. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, تو میں نے کہا ایڈا تھوڑا سلام جی, نہیں, یہ 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, وہ تو ایڈا سلام بھی بہترین ہوتا سی. ایڈے سلام نہ کئی مسئلے حل ہو جاتے سن. تو اس وقت میں نوائے وقت میں کالم لکھتا تھا,
تو میں نے مجید نظامی صاحب کو یہ ساری بات بتائی اور میں نے کہا کہ جی مجھے اس پہ ایک کالم لکھنا ہے. تو جملہ بڑا اچھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس بات کو آپ بس چھوڑ دیں جو ہوا ہے. میں نے کہا نہیں جی یہ ایک واقعہ ہے تو مجھے لکھنا چاہیے اور میری یہ سارے بکاؤ مال تو نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھیں. انہوں نے کالم لکھا, انہوں نے 2 لاکھ بھیجتا. میں نے وہ کالم لکھا, اس کا عنوان تھا صدر زرداری کا پہلا سلام. تو وہ کالم چھپ گیا اور اس میں یہ سارا ذکر تھا اس واقعے کا کہ انہوں نے پیسے. تو مجھے پنجاب کے گورنر کا فون آ گیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا. تو میں نے کہا جی آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں. تو کہنے لگے میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا, تم نے اپنے لیے اچھا نہیں کیا. ایک تو تم نے پیسے نہیں لیے, اوپر سے تم نے لکھ دیا. تو اب میری بات ایک یاد رکھنا, زندگی بھر اب تمہیں کسی نے پیسے نہیں دینے تھے یار, کبھی ضرورت پہ ہی جاندی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ مجھے آج بھی ان کی یاد ہے اور مجھے اس پہ بڑی ہنسی آئی. تینوں پتہ زرداری صاحب نے انہوں نے سلام بھیجن تو پہلے 8-9 باری سلام گنے ہیں. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ? ایک تو دو, مگر میں نے ایویں ہلکا جہا سلام بھیجا. توفیق دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, میں نے آج تک کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہے؟ انہوں نے مجھے سلام بھیجے سی. اچھا اج میں آنر دس رہا. واقعی ہاں جی, وہ بندہ میرے کو لفافہ لے کے آیا, میں لفافہ کھولے وچ پکوڑے سے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ میں ایسا کام نہیں کرتا. ایک لفافہ آپ نے مجھے دیا تھا, وہ میں نے قبول بھی کر لیا تھا. وہ لفافہ تھا, آپ نے میری بیٹی کو 1 لاکھ روپیہ سلامی دی تھی. ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਹੀ ਲੱਗਦਾ. اور مجھے پتہ ہے وہ کس نے آپ کی جیب میں ڈالی تھی. اور وہ آپ نے جب میری بیٹی سے کہا کہ تمہیں میں نے 1 لاکھ روپیہ سلامی دی ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ 1 لاکھ روپیہ شوکت خانم میں جمع کروا کے رسید خان صاحب کو بھیج دیں. تو وہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے وہ 1 لاکھ روپیہ دے کے, تو آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ رسید آپ کو بھیج دی تھی. انہوں نے بڑے بڑے فنکاروں نے حصہ لیتا سی چندہ مہم چ. جی 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 انڈیا تو بھی تو پاکستان تو بھی. نصرت فتح علی خان صاحب نے تھوڑا کنٹریبیوٹ کیتا سی. تو میں نے بھی تو اس کے کیریئر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ਉਹ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. یہاں تک کہ ہارمونیم اس کو میں نے بجانا سکھایا. ہیلو بلکہ پیچھے بیٹھ کے ہارمونیم بجاتا بھی رہا ہے. نصرت فتح علی خان صاحب کے علاوہ پاکستان آئے, اور میرا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دلیپ کمار صاحب پہلی دفعہ پاکستان آئے تھے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے, اور میں اس تقریب میں موجود تھا, اور بہت بڑی تقریب تھی. اس کے علاوہ عامر خان, باقی کئی فنکار بھی آئے, بے شمار دنیا نے, بے شمار دنیا آئی, اور انہوں نے اس ہاسپٹل کے لیے خان صاحب کا ساتھ دیا. یار توفیق, دلیپ کمار سے یاد آیا کہ ان کو بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ بہت زیادہ وسپر کے اندر ڈائلاگ نہ بولا کرا. ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਬਾਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਲੋਇਆ ਕਰ. اچھا ور صاحب ایک بات بتائیے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے, اب آپ ان تینوں میں سے کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر خان صاحب اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں, پتا تھا تو واپس آئے گا. بات تو بریک لے لو, کم بدن ڈے آجے. بات مکمل کر لینے دیں. ابھی بھی وہ اگر اپنی ماضی کی غلطیوں کو سبق سیکھ کر میدان میں آئیں اور انہیں وزیر اعظم بننے کا موقع ملے, تو ابھی بھی میرے نزدیک تو وہ ان باقیوں سے بہت بہتر آپشن ہے. دیکھا وسیم میرے چیتے, once a tiger is always a tiger. یارا تیری یاری کو. صاحب 2 بریکیں ہو گئی, میں ابھی تک نہیں آیا. کچھ نہیں بدلے گا. جو آپ نے یہ ملاقات کا اہتمام کیا ہے نا, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋ, آج WhatsApp پی ٹی اے سے ناراض ہے, کل پی ٹی اے کے ساتھ ہو جائیں. آپ کا پتہ نہیں چلتا آپ کس پارٹی کے ساتھ ہیں, کس کے حق میں اور کسی کے حق میں نہیں ہے. اور وہ دیکھیں, وہ صرف بریانی کھا رہے ہیں, اور وہ اتھرا صاحب, اوے تیری میں ਉਹ ਤੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਮਲਿਸਟ ਹੈ. تو تے پاگل ہویا ہے. اینی دیر چپ رہے ہیں 2 منٹ اور چپ رہندا, اینی دیر چ سیکنڈ ہو جانا سی. آج جس ملک کا حال ہے آپ جیسے سینئر کی وجہ سے ہے. تسی لوگ لفافہ صافی جڑے ہو, اے انہاں دے وچ تو خراب ہویا ہے. اے دیکھ سچے اج بھی منہ تے انج چانن ہویا ہے. ਪੂਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ.
میں نے تو لکھ بھی دیا تھا کہ لاکھ روپیہ نہیں لیا. اب آپ لوگ کیسے یقین کریں؟ 15 سال دو اور چپ کر جائیں گے. صاحب یہ جو صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ بولتے ہیں, یہ تو بالکل سارے پروگرام میں چپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ بٹ صاحب میرا نام سلیم خنجر ہے, سچی صحافت کی ہے میں بٹ صاحب. آغا سورش کشمیری ورگی, مولانا ظفر علی خان ورگی. اس لیے بٹ صاحب نہ آج میرے کو موٹر سائیکل ہے, نہ کوئی اپنا ذاتی کار ہے, تے نہ کوئی بینک بیلنس ہے. بس میرے کو اگر کچھ ہے ایک پھکی ہے خنجر دعا خانہ جیڑی میں اپنے تمام بھیناں بھراواں نوں 50 روپے دی دے سکنا. اور یقین کرو صحافت اپنی جگہ, اس پھکی دے نال تہاڈے میدے دی تضابیت آؤ پئی. بٹ صاحب آپ ذرا ذاتی نوعیت کے کچھ سوالات. حسن پسند ہے؟ جی بالکل ہوں. اور حسن پرست بھی ہیں؟ اور حسن جو ہے دیکھیے, حسن کو میں صرف لوگ ہمارے ہاں حسن کو محدود کر دیتے ہیں. بٹ صاحب پلیز یہ گل نہ کرنا کہ پھول میں بھی حسن ہے, رنگ میں بھی حسن ہے, وہ سے روز سننے ہیں نا کرو. سیٹ میں بھی حسن ہے. میں نسوانی حسن کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی بالکل, میں کیوں نہیں, بالکل مجھے پسند ہے. کس نوعیت کا آپ کو حسن پسند ہے؟ حسن وہ کہ جس میں میک اپ کی ضرورت ہی نہ رہے. واہ, یہ صافیاں دے عمران ہاشمی نے. حسن پسند ہے تبھی تو بھائی کا دوست تھا. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے کہ آپ شعر کہتے تھے, صحافت کی وجہ سے, آپ کی کالم نویسی کی وجہ سے جو یہ خالص ادب ہے اور شعر ہے یہ نظر انداز ہوا آپ کی زندگی میں؟ کالم میں بھی اتنی محنت کرتا ہوں کہ جس طرح شعر لکھنے میں محنت کی جاتی ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ایک شعر میں وزن ہونا چاہیے کالم میں بھی ایک اسی طرح کا. میں جب کالم لکھتا ہوں تو میں اسے لکھنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ اس میں وہ ربط ہے, اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے, خاص طرح کا ردم جو ہے, خاص طرح کا ردم جو ہے, اور وہ ادبی چاشنی اس میں ہوتی ہے. وہ اشفاق احمد صاحب نے میری جو کتاب ہے حسب توفیق, اس میں لکھا تھا کہ لوگ کالم لکھتے ہیں توفیق, بٹ کالم جنم دیتا ہے. اشفاق صاحب نے میرے بارے میں جو ہے یہ بات لکھی تھی اور مجھے اس پہ بڑی عاجزی ہے. مگر لاجی بات ہے, اس کی وجہ سے آپ کے اخبار دیکھنا ہے, لوگوں سے رابطے رکھنے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ شعر اس سے کہیں نظر انداز ہوا؟ جی بالکل ہوا. یہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے, خاص طور پہ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے, ہمارے اخلاقیات میں ایک جو بگاڑ ہے اور جو غربت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس میں بڑا جی چاہتا ہے کہ ایک مزاحمتی شاعری جو بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. ہمارے بہت ایسے لوگ تھے, حبیب جالب کا نام اس حوالے سے, پنجابی میں استاد دامن کا نام جو ہے وہ شاعری ہوتی تھی. وہ لوگ اپنے دکھ کا, اپنے جذبوں کا اظہار کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, تو وہ اس کی بڑی ضرورت ہے. بس ایک سوال ہے بڑا پرسنل جہا, عموماً زیادہ تر تسی بیچز تے پائے جاندے ہو. میں دنیا دے جڑے بھی بیچ تے گیا انہوں نے کہا 2 منٹ پہلے واٹس ایپ توڑ کے لگتا ہے مگر مچھا نال دوستی تہاڈی. نہیں, مگر مچھا نال نہیں, مچھیاں نال دوستی ہے میری. مگر مچھا نال منہ تے ایویں چمکا نہیں گیا سونا, مگر مچھا نال دوستی ہوندی تے منہ ہو جاندا. سر مجھے بٹ صاحب سے ایک سوال کرنا. جی ضرور. بڑی دیر کی مہربان ہے. اچھا میری نا ادھر والی نظر کمزور ہے, میرا دھیان نہیں ہونے پہ ہے. اور سب سوال اتنے جا کے سنو گے یا میں انہوں کو پوچھ کے لے کہ جس طرح تسی اجازت دیو گے. چنگا بھلا میں منظور اترا سا, بٹ صاحب نے مینوں پیامی بناتا ہے. آج تو تسی اپنا نام رکھ لو منظور کبوتر. آپ نے اتنی ٹریولنگ کی, کبھی کوئی گوری آپ پر عاشق ہوئی؟ انہوں نے جواب نہیں دینا, انہوں نے ایک لمحہ جہا پرچہ کر کے چھوڑ دیا. میں آپ کو اس سوال کا جواب اس لیے بھی نہیں دے سکتا کہ میری بیگم جو ہے وہ زبردست دیکھتی ہے. بٹ صاحب ایک بار انج بھی کر دے زبردست. زبردست. اور بھی صاحب بیٹھے نے, تسی کس نے سوال نہیں کیتا, ان کو سامنے سوال کرن. اطرا صاحب یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ہو جا سوال ہے ایڈا تو پڑھے لکھے آئی نہیں. جواب تو دے. اترا ہے, تو خنجر ہے, پسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. سوال کرے میں جواب دوں گا,
ਇਹ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ वो सवाल कर तो लिया उन्होंने। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ को 8-10 बारी रिपीट करो, फिर समझ आएगी सामने। हाँ क्यों नहीं भट्ट साहब, शुक्र है थोड़े थोड़े विनर डाल गए। अब सवाल करें प्लीज। सवाल वो कर चुकी हैं, जवाब दें। केड़ा क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने सवाल किया। वो क्यों होता है? मुझे अगर आप इजाजत दे तो मैं इस पे जवाब दे दूं। पहले सवाल तो मेरे को होंडया है, जवाब दो ना फिर। इन्ने सवाल तुम सुनते हो थकते नहीं। मुख्तसर ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना, उसके असबाब जो हैं वो ममालिक पैदा कर रहे हैं जहाँ पे सनती तरक्की हुई है, जिन्होंने फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो जलाए हैं। अलबत्ता उसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान पे कर रहा है। हाय हाय ये इसका सीधा सीधा जवाब। और मेरे को इधर वाला भी शॉर्ट और छोटा जवाब है, क्लाइमेट चेंज हो फौरन शादी कर लो। लेकिन तारीफ भी तो करो ना, उसके लिए मैंने बिलियन ट्री सुनामी लगाया। अच्छा, वैसे ये तो इनका अच्छा काम था। बात ये बहुत अच्छा काम था और इसीलिए ये केस जो है ये नैब में चल रहा है आजकल। 4-5 दरख्तां ने किया, सानू है पुठा उगा गए ने। अच्छा भट्ट साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे पुरमुसरत लम्हा, एक माशाल्लाह एक अच्छी आपने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, माजी से लेके आज के दिन तक, इस लम्हे तक सबसे पुरमुसरत लम्हा अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा? जिस दिन इमरान खान खुदा हाफिज गया सी। नहीं, ये तो खैर मेरी ज़िंदगी का एक दुख भरा लम्हा था। मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा, सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब मेरे नवासे की पैदाइश हुई। हमने हमेशा आपको चहकते हुए या कह लगाते देखा, मगर आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि तौफीक भट्ट साहब की ज़िंदगी का सबसे उदास ऐसा लम्हा जिसने डिप्रेस कर दिया हो, या जिसे कहिए कि जिसमें आप रो पड़े हों, आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर गई हों, या जिसे कहते हैं ना काबू ना रहा हो अपने जज्बात पे, अपनी आंखों पे। वो आज भी काबू नहीं रहता। जब मेरे वालिदैन की डेथ हुई, मेरी वालदा की जब डेथ हुई और मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई, तो वो आज भी वो मंज़र जब मेरे सामने आते हैं, वो आज भी वो लम्हात जो हैं वो मुझे बहुत रुलाते। वालदा से बहुत मोहब्बत थी आप? वालदा से भी थी और वालिद साहब से। ये जो आपकी पॉपुलैरिटी थी, ये जो उरूज था, ये उन दोनों को देखना नसीब हुआ? जी बिल्कुल। और मेरी माँ के मुंह पे होता था ये लफ्ज़, वो जब दुआ देती थी, जब मैं उनके लिए कुछ चीज़ लेके आता था, जब मैं उनके कदमों में बैठता था, तो वो हमेशा एक दुआ देती थी पंजाबी में कि मेरा पुत्र मट्टी चुके सोना होवे, और वो दुआ लगी हुई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। किस मौके पे वालदा ज़्यादा याद आती? कोई लम्हा ऐसा नहीं, चाहे वो खुशी का हो या दुख का हो। खुशी के लम्हात भी मैं अपनी माँ की कब्र के साथ गुजारता हूँ, और दुख का कोई लम्हा हो, आजमाइश का कोई लम्हा हो, तो वो भी मैं अपनी माँ की और अपने वाले साहब की कब्र के साथ जाके गुजारता हूँ। वहाँ जब मैं देर तक बैठता हूँ खामोश अकेला, उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी माँ भी और मेरे वाले साहब भी जो हैं वो मुझे तसल्ली दे रहे हैं। यूँ लगता है कि जैसे वो कब्रों से निकल के मेरे साथ मेरी खुशियों में शरीक। अच्छा भट्ट साहब, दुनिया ने तो आपको सिर्फ गुफ्तगू करते हुए या तहरीरों में देखा है, ये सानू पता है तुसी गा भी बड़ा सोना लेंदे हो, हैं? तो आज कुछ हो जाए, आज हम आपको इसके बगैर जाने नहीं देंगे। बस मेरा तो लिखने लिखाने से ताल्लुक़ है, लेकिन आप हुक्म दिया है तो मैं खान साहब की मोहब्बत में एक आधा बोल सुभान अल्लाह। एक गाने का मेहदी हसन साहब के तौफीक भट्ट इज सिंगिंग फॉर इमरान खान। इमरान खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो न्यूज़ है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, वाह। तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, चैन दिल का ढूंढते रहोगे तुम। वाह। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, चैन दिल का ढूंढते रहोगे तुम। जख्मे दिल जब कोई सताएगा, जख्मे दिल जब कोई सताएगा, तुमको एक
शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा वाह जी वाह भट्ट साहब, क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक भाई आपके तशरीफ आने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।